السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی جنس کے تعداد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع کی پھر آگے اقسام بن گئی تھی۔ لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی۔ لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں تھی، جمع تصحیح، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، جس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں جمع تصحیح کو۔ اور معنی کے اعتبار سے بھی دو قسمیں تھی، جمع قلت اور جمع کثرت۔ تو آپ کو حضرات کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو مبنی ہے، اسم میں مبنی کی دو قسمیں ہیں، اسم کی دو قسمیں ہیں معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور اس کی 8 قسمیں ہیں، اور اس میں متمکن معرب ہے، اس کی 16 قسمیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ٹوٹل یہ جو 16 قسمیں ہیں، پورے کلام عرب کے اندر صرف اسم یہی معرب ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ کہیں معرب نہیں ہوتا۔ اور اس میں غیر متمکن جو 8 قسمیں ہیں، اسم میں صرف وہی مبنی ہوتی ہیں، باقی اور کوئی چیز مبنی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا اس میں متمکن تو جان لے کہ اعراب 3 ہے، رفع، نصب اور جر۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ حرکت ہوتی ہے جس کے ذریعے کلمے کے آخر کو بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ حرف علت ہوتا ہے اعراب، لیکن یہاں اعراب حرف علت کی شکل میں بھی آئے گا، واو الف یا کی شکل میں، اور رفع نصب جر کی شکل میں بھی آئے گا۔ تو اعراب وہ حرکت یا حرف علت ہوتا ہے جس کے ذریعے کلمے کے آخر کو بدلا جاتا ہے۔ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو، زبر زیر پیش ہمیں لفظوں میں نظر آئے، چینجنگ ہوتی ہمیں لفظوں میں نظر آئے۔ اگر عامل رفع پیش چاہ رہا ہے تو رفع یعنی پیش لفظوں میں نظر آئے، عامل نصب چاہ رہا ہے تو نصب ہمیں لفظوں میں نظر آئے، عامل جر چاہ رہا ہے تو جر ہمیں لفظوں میں نظر آئے، جیسے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ تو یہاں دیکھیں اعراب بدل رہا ہے۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ چھپا ہوا ہو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے اس کو مان لیا ہو کہ یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آخر میں ایک مثال پڑھیں گے ہم، 15ویں قسم غالباً، جاء موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ اب یہاں موسیٰ 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 رفعی نصبی جری حالت تینوں کے اندر ایک جیسا ہی ہے، تو یہاں اعراب تقدیری ہے، لفظوں کے اندر چھپا ہوا۔ پھر اعراب لفظی اور تقدیری، ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب بالحرکت اور دوسرا ہے اعراب بالحروف۔ اعراب بالحروف، اعراب بالحرکت زبر زیر پیش رفع نصب جر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، چاہے 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہو، ٹھیک ہے جی۔ اعراب بالحروف وہی اعراب جو حروف علت جسے ہم کہتے ہیں واو الف یا، وہ اعراب بالحروف ہے۔ واو الف یا، رفع کی جگہ پہ واو آ جائے گا، اور نصب کی جگہ پہ الف آ جائے گا، اور جر کی جگہ پہ یا آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اس میں متمکن کی طرف۔ اس میں متمکن یعنی معرب، اس میں معرب یعنی وہ اسم جو معرب ہوتا ہے، اس کی اعراب کے اعتبار سے 16 شکلیں بنتی ہیں، یعنی اعراب آئے گا تو اس کی 16 شکلیں بنیں گی اسم کی اعراب کے اعتبار سے۔ تو فرمایا پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ غیر منصرف 5ویں قسم آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ صحیح کا مطلب یہ ہے غیر کہ اس کا جو آخری حرف ہے وہ حرف علت واو الف یا میں سے نہ ہو، جیسے زیدن۔ اب یہاں زیدن مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے کیونکہ اس پر تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اور کیا ہے؟ صحیح ہے کیونکہ آخری حرف دال ہے، واو الف یا یعنی حرف علت میں سے کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی،
اب یہ پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم، ان کو بیان کر کے اس کے بعد ان تینوں کا اعراب چونکہ ایک جیسا ہے اس لیے ان کا اعراب ایک ساتھ بیان کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح، مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو، اور جاری مجرا صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت واو الف یا ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو، اور اس واو الف یا سے جو پہلے والا حرف ہے وہ ساکن ہو، جیسے دلون، اب یہاں دیکھیں مفرد ہے، دلون ڈول کو کہتے ہیں، ایک ڈول، ٹھیک ہے، اور منصرف ہے تنوین آ رہی ہے، اور کیا ہے، اور یعنی غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف کے اعراب نہیں پائے جا رہے، تنوین بھی علامت نہیں ہے، خالی غیر منصرف کے اعراب نہیں پائے جا رہے، اور آخری جو حرف ہے وہ حرف علت ہے، واو ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف یعنی جمع ہو، واحد اور تثنیہ نہ ہو، مکسر ہو یعنی جمع تکسیر ہو، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں جس میں واحد کا وزن توڑ دیا جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا، اور منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو، جیسے رجالن، جمع تکسیر کی مثال میں بھی ہم نے پڑھا تھا یہ رجالن۔ ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہوگا؟ ان کی تینوں قسموں کا اعراب نارمل ہوگا، عام ہوگا، یعنی رفع حالت کے اندر رفع آئے گا، نصبی حالت کے اندر نصب آئے گا، جری حالت کے اندر جر آئے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، اور جر کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں تینوں کی مثالیں دے دیں۔ رفع حالت کے اندر جاءنی زید و دلو و رجال، اب یہاں رفع حالت ہے تو زید، دلو اور رجال تینوں یعنی مفرد منصرف اور قائم مقام صحیح اور جمع مکسر تینوں پر پیش آ گیا۔ ورأیت زیدا دلوا و رجالا، یہاں نصبی حالت ہے تینوں پر نصب آ گیا۔ مررت بزید دلو و رجال، یہاں جری حالت ہے تینوں پر جر آ گیا ہے۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، یہ آپ کو معلوم ہے، ہم جمع تصحیح کی قسم ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جمع تصحیح کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، ان دونوں کا اعراب یہاں آئے گا ان 16 قسموں میں۔ تو پہلے جمع مؤنث سالم کا اعراب آ گیا۔ جمع مؤنث سالم آپ کو معلوم ہے کہ جس میں واحد کا وزن برقرار رہے اور اس کے آخر میں الف اور تا لگا دی جائے۔ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا رفع حالت کے اندر نارمل اعراب ہوگا، رفعی آئے گا، لیکن اس کی جو نصبی اور جری حالت ہے ان دونوں کا اعراب ایک ساتھ ہوگا، ان دونوں کا اعراب ایک ساتھ ہوگا، یعنی ان دونوں کے پر کسرہ آئے گا، یعنی رفع حالت میں تو رفع پیش آئے گا، نصبی حالت کے اندر زبر والی حالت کے اندر نصب، یعنی نصبی حالت کے اندر کسرہ آئے گا یعنی زیر آئے گی، اور جری حالت کے اندر بھی زیر آئے گی، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی نصبی اور جری حالت دونوں ایک جیسی ہوں گی۔ اب دیکھیے مثال کے اندر نصبی جری رفع حالت کی مثال بیان کریں گے تو وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا، جیسے ہن مسلماتن، یہاں رفع حالت ہے تو پیش آ گیا، ورأیت مسلماتن نصبی حالت ہے زیر آئی ہے، اور مررت بمسلماتن یہ بھی یہ جری حالت ہے، یہاں بھی زیر آ گئی۔ اچھا جی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ٹھیک ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو دیکھیں ان المسلمین والمسلماتی، تو مسلماتی یہ اس کا اسم ہے، منصوب بن رہا ہے لیکن اس پر کسرہ آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی نصبی حالت بھی کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پانچویں قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، ایک بات، یا ایک ہی ایسا سبب پایا جائے، 2 نہ ہو، 2 کے بجائے ایک ہی ہو، لیکن وہ 2 کے قائم مقام ہو، 2 کی طاقت رکھتا ہو، 2 جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ تو منع صرف کے جو اسباب ہیں وہ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اعراب ہیں، اس کی منع صرف کے 9 اسباب ہیں، ان میں سے 2 سبب یا ایک جس کلمے میں پایا جائے گا نا وہ کلمہ غیر منصرف کہلائے گا۔ جب وہ کلمہ غیر منصرف کہلائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا، کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو الف لام بھی نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیش اور زبر آتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے،
تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع حالت میں رفع ہی ہوگا، پیش آئے گا، نصبی حالت میں نصبی ہوگا کیونکہ نصب بھی منع نہیں ہے، رفع بھی منع نہیں، تو لہٰذا وہ نارمل آئیں گے دونوں۔ رہی بات جری حالت یعنی کسرہ والی حالت کی، تو کسرہ منع ہے، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں بھی ہم زبر ہی دے دیں گے، وہاں بھی ہم کیا دے دیں گے جی؟ زبر ہی دے دیں گے۔ تو اس کی رفع حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری دونوں فتح کے ساتھ۔ دوسرے یوں کہہ لیجئے کہ پچھلی جو چوتھی قسم ہے اس کے برعکس اعراب ہے، وہاں رفع حالت تو وہاں بھی اس کی جیسی تھی، وہاں نصبی اور جری حالت کسرہ کے ساتھ تھی، یہاں نصبی اور جری حالت فتح کے ساتھ تھی۔ اچھا، یہ 9 اسباب کیا ہیں؟ پہلا وصف ہے عدل۔ عدل کیا کیسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کسی بھی صرفی قاعدے کے بغیر کسی اسم کو اپنے اصلی صیغے سے نکال کر کسی دوسرے صیغے کی طرف منتقل کر دینا، کسی دوسرے صیغے کی طرف اس کو بدل دینا، دوسری حیت میں بدل دینا، دوسری شکل میں لے آنا، کہ لیکن اس سارے عمل کے اندر اس کے جو اصلی حروف ہیں وہ نہیں ختم ہونے چاہیے، وہ اڑنے نہیں چاہیے۔ جیسے ثلاث اور مثلث، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ ثلاث، اب یہ جو ثلاث ہے نا یہ عدل ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کسی سے نکلا ہوا ہے، تو یہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ یہ نکلا ہوا ہے ثلاثۃ ثلاثۃ سے، 2 مرتبہ اگر ثلاثۃ بولا جائے اس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی سے نکل کر آنے کو، یعنی کسی سے معدول ہونے کو، اصلی حالت سے نکل کر کسی دوسری حالت میں آ جانے کو، دوسری حیت میں آ جانے کو عدل کہا جاتا ہے۔ اب عدل کی 2 قسمیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ اگر اس نکلنے کے عمل پر کوئی دلیل ہے ہمارے پاس تو عدل تحقیقی ہے، اگر نکلنے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو عدل تقدیری ہے۔ مطلب یہ کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے نکلا ہے لیکن اس نکلنے پر کوئی دلیل ہے ہمارے پاس، یہ فلاں سے نکلا ہے، تو یہ عدل تحقیقی ہوگا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو تقدیری ہوگا۔ جیسے مثلث ثلاثۃ ثلاثۃ سے نکلا ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مثلث کا معنی ہے 3 3۔ بھائی لفظ ایک ہے، معنی 2 کیسے ہیں؟ 3 3 3 ہی ہونا چاہیے خالی، تو 3 3 کیوں ہے؟ تو پتہ چلا۔ اچھا، دوسرا قاعدہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب لفظ معنی میں تکرار ہو نا تو سمجھ لیں اس کے اندر بھی تکرار، لفظ میں بھی تکرار ہے، تو ہم نے کہا بھئی معنی میں تو تکرار پایا جا رہا ہے، 2 مرتبہ 3 3 بولا جاتا ہے، لفظ ایک ہی ہے، یہ کس میں کیوں تکرار نہیں ہے؟ تو پتہ چلا اس کی اصلیت یہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، اصلی کچھ اور ہے۔ تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا یہ ثلاثۃ ثلاثۃ یعنی ڈبل لفظ سے ہی نکلا ہوا ہے، تکرار والے لفظ سے ہی نکلا ہوا ہے، تو یہ دلیل تھی ہمارے پاس، معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر دلیل نہ ہو تو پھر وہ عدل تقدیری ہوگا۔ جیسے عمر جو لفظ ہے یہ اصل میں عامر تھا، یعنی عامر سے نکلا ہوا ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، سنا ہے بس عربوں سے مان لیا۔ ظفر ظافر سے نکلا ہوا ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، بس ہم نے مان لیا، تو یہ عدل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے وصف۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مبہم ذات پر دلالت کرے لیکن اس میں کوئی وصف کا معنی پایا جاتا ہو، وصف کہتے ہیں کوئی صفت کا معنی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے احمر، اسود، ارقم، یہ سارے وصف کے اندر آتے ہیں۔ احمر کہتے ہیں سرخ کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، اور ارقم کہتے ہیں چت کو، بڑا جو سانپ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وصف کی بھی 2 قسمیں، ایک وصف اصلی، ایک وصف عارضی ہے۔ وصف اصلی کیا ہوتا ہے؟ جب کلمہ یہ بنایا گیا تھا نا، یہ کلمہ وضع کیا گیا تھا، اسی وقت یہ اس میں وصفی معنی موجود تھے، پائے جاتے تھے، وصف کے معنی پائے جاتے تھے۔ جس وقت اس کلمے کو وضع کیا گیا تھا اس معنی کے لیے، اس وقت اس کے اندر وصفی معنی پائے جاتے تھے، بعد میں باقی رہے نہ رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وقت پائے جانے ضروری ہے۔ جیسے اسود، کالے کے لیے وضع کیا، ہر کالی چیز کو اسود کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں ایک کالے سانپ کے لیے اسود نام پڑ گیا۔ تو بھائی اب ہم نے اصل کو دیکھنا ہے، جس وقت یہ لفظ وضع کیا گیا تو اس وقت تو کالا ہونا یہ ایک وصف ہے نا، یہ معنی اس کے اندر پائے جاتے تھے یا نہیں پائے جاتے تھے؟ پائے جاتے تھے۔ تو لہٰذا اب بعد میں سانپ کا نام ہو گیا، جب نام بن گیا، نام کے اندر وصف نہیں ہوتا، نام میں وصف نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی لفظ کو کسی کا نام مانیں گے تو یا وہ نام ہوگا یا وہ وصف ہوگا، ایک چیز ہوگی، نام میں وصف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر وصف مراد لیں گے تو نام نہیں مراد لیں گے۔ جیسے ضاربہ کسی کا نام رکھ دیں، احمر کسی کا نام رکھ دیں، تو اب یہ نام بن جائے گا، وصف نہیں رہے گا۔ لیکن اگر احمر ویسے بولیں تو سرخ کو کہا جاتا ہے، اب وصف، سرخ ہونا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسود کالے کے لیے وضع کیا گیا تھا، بعد میں یہ کس کا نام ہو گیا؟
کالے سانپ کا ہو گیا، بعد میں وہ باقی رہیں یا نہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت اس کے اندر یعنی وضع کیے جانے کے وقت اس کے اندر وصفی معنی پائے جانے ضروری، اس کو کہا جاتا ہے وصف اصلی۔ وصف عارضی یہ ہے کہ اس وقت موجود نہ ہو جب وضع کیا گیا، بعد میں جب استعمال میں لائے تب اس میں معنی آ گئے، لیکن اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، کیونکہ جو وصف عارضی ہے نا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، وصف اصلی بنتا، لہٰذا وہ ہمیں سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری قسم ہے تانیث، یعنی اسم کا مؤنث ہونا۔ تانیث کب غیر منصرف کا سبب بنے گا؟ اس کے لیے 4 صورتیں ہیں، تانیث کے لیے 4 صورتیں، تب وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کلمے کو نا، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کلمے کو تا، لفظی جو تا ہوتی ہے، لفظوں میں جو آتی ہے، اس کے ذریعے وصف بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ذریعے کیا گیا ہو، اس کلمے کو مؤنث بنایا گیا ہو، جیسے طلحۃ، عائشۃ، فاطمۃ، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ سارے اب اس کے اندر کیا ہے، طلحۃ کے اندر جو تا ہے اس کے ذریعے اس لفظ کو مؤنث بنایا، عائشۃ کے اندر تا ہے اس کے ذریعے اس لفظ کو مؤنث بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کلمے کو تا کے ذریعے مؤنث بنایا گیا ہے نا، وہ نام ہونا چاہیے کسی کا، وہ کسی کا نام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ ہے وہ لیکن اس کو تا کے ذریعے مؤنث بھی بنایا گیا ہے لیکن وہ کسی کا نام نہیں ہے تو وہ بھی غیر منصرف نہیں بنے گا، جیسے ضاربہ۔ اب ضاربہ کے اندر، ضاربتن کے اندر تا ہے لیکن کسی کا نام نہیں، لہٰذا غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ دوسری یہ ہے کہ وہ کلمہ مؤنث معنوی ہو، جس کو مؤنث سماعی ہم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، جیسے ارجن اس کی پڑھے تھے، وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ وہ نام ہو، اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ نام ہو جو پیچھے والی تھی شرط، جی ٹھیک ہے۔ تائے لفظی کے لیے جو شرط تھی وہی شرط مؤنث معنوی کے لیے۔ ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے حروف 3 سے زائد ہونے چاہیے، جیسے مریم، زینب، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 حرف ہوں تو پھر یہ شرط ہے کہ درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے سقرو، سقر کہتے ہیں جہنم کو، اور اگر درمیان والا بھی ساکن ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ عجمی ہو، یعنی عربی زبان کا لفظ نہ ہو، جیسے ماہو، جورو، یہ شہروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تیسری مؤنث کی کہ کلمہ الف مقصورہ ہو، چوتھی کلمہ الف ممدودہ ہو۔ الف مقصورہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، الف ممدودہ کی تعریف بھی میں نے بتا دی، لیکن یہ جو الف مقصورہ، مؤنث کا جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے، اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ اکیلے ہی جس کلمے میں پائے جائیں گے نا، اس کلمے میں کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ باقی غیر منصرف بننے کے لیے، کسی کلمے کو غیر منصرف بننے کے لیے، کسی اسم کو غیر منصرف بننے کے لیے اس میں 2 سبب ہونے ضروری ہے، لیکن جس کلمے میں الف مقصورہ پایا گیا یا الف ممدودہ پایا جائے، وہ اکیلا ہی الف مقصورہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اکیلا ہی وہ اس کلمے کو غیر منصرف بنا دے گا، الف مقصورہ اکیلا ہی الف ممدودہ کلمے کو غیر منصرف بنا دے گا۔ چوتھا سبب ہے منع صرف کے اسباب میں معرفہ، یعنی اسم کا۔ اب معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن یہاں معرفہ سے مراد صرف عالم یعنی نام مراد ہے، دوسری قسم جو اس کی تھی نام ہو، ٹھیک ہے۔ تو نام ہونا یہ بھی غیر منصرف کا منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ 5واں سبب ہے عجمہ، یعنی اسم کا غیر عربی زبان کا لفظ ہونا۔ اچھا، عجمہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں جب داخل ہوا نا، شروع سے ہی وہ علم کے طور پر استعمال، نام کے طور پر استعمال ہوا ہو، یعنی غیر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو جب عربی میں ہم نے استعمال کیا، عربی کے اندر جب لے کر آئے تو وہ شروع سے ہی نام کے طور پر لائے ہوں، ایسا نہ ہو پہلے کسی اور چیز کے لیے لے آئے بعد میں اس کو نام بنا دیا، اور 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے، جیسے ابراہیم۔ اب ابراہیم کون سے عبرانی زبان کا غالباً لفظ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم کی زبان تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب عربی میں استعمال ہوا تو شروع سے یہ کیا تھا؟ شروع سے ہی یہ کیا تھا؟ نام کے طور پر استعمال ہوا، اور اس کے حروف بھی 3 سے زائد تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ شروع سے غیر عربی میں استعمال ہوا لیکن وہ بطور نام کے استعمال نہیں ہوا تو وہ منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ عجمی ہے اور ہے بھی نام کے طور پر استعمال، لیکن اس کے حرف 4 کے بجائے 3 ہیں تو وہ بھی منصرف ہوگا، جیسے نوح، لوط، لمک وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد 6
چھٹا جو سبب ہے منع صرف کے اسباب میں سے وہ ہے جمع، یعنی اسم کا جمع ہونا۔ جمع سے مراد جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جمع منتہی الجموع جمع تکسیر ہوتا ہے اصل میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جمع کی انتہا، جمع کی انتہا، جہاں جمع کی انتہا ہو جاتی ہے اس کو جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم جمع بناتے ہیں اس میں الف آتا ہے نا، جو اس الف جمع کے بعد دو حرف آئیں۔ الف جمع کسے کہتے ہیں؟ الف جمع کسے کہتے ہیں؟ الف جمع اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے دو حرف ہوں اور وہ دونوں متحرک مفتوح ہوں، دونوں متحرک ہوں، دونوں پر زبر ہو، دونوں پر کیا ہو؟ زبر ہو، اس کو الف جمع کہا جائے گا۔ جس الف سے پہلے دونوں حرف جمع والے ہیں وہ الف جمع ہوگا، دونوں الف مفتوح ہیں وہ الف جمع ہوگا۔ اس الف کے بعد دو حرف آ جائیں تو جمع منتہی الجموع بنے گا۔ اگر ایک آئے گا تو بنے گا، لیکن ایک وہ حرف جو آئے وہ مشدد ہو تو بات تو وہی ہوگی، مشدد جو ہوتا ہے وہ دو حرف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک دو حرف آ جائیں، جیسے اس کی مثال مساجدو۔ اب یہاں دیکھیں الف مساجدو کے اندر سین کے بعد الف جمع ہے اور اس سے پہلے میم اور سینے دونوں پر فتح ہے، اور الف جمع کے بعد جیم اور دال دو حرف آگے، جمع منتہی الجموع۔ ایک آئے تو مشدد ہونے چاہیے، جیسے دوابو، دوابو، تو یہاں با مشدد ہے تو دو کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف جمع کے بعد دو کے بجائے تین حرف آ جائیں تو پھر شرط یہ ہے کہ جو درمیان والا حرف ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، جیسے مصابیح، جیسے مصابیح۔ چلیں جی، یہ غیر منصرف کے اسباب ہو گئے، کتنے ہو گئے جی؟ یہ ہو گئے 6۔ تو 9 اسباب میں سے 6 ہم نے پڑھ لیے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔